تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درم، تسی میرے 3 درم دے بڑے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں، ذرا یاد تک کرا۔ کہا جی ایک سائل آیا تھا مانگنے تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ تو دے دے میں تمہیں ادا کر دوں گا، چونکہ آپ کبھی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کہتے تھے جاؤ دکاندار سے میرے نام پہ قرضے پہ لے لو، جب میرے پاس آئے گا میں تیری طرف سے ادا کر دوں گا۔ تو آپ نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا، تو میرے نبی کے گھر میں تھے، ساری دنیا کو روشن کرنے والے کے گھر میں، جس پیر کی صبح کو دنیا سے گئے ہیں، ایک چھٹانک تیل گھر میں نہیں تھا کہ چراغ جل سکتا۔ واہ یا رسول اللہ۔ امت نے چند کوڑیوں پہ ایمان کے سودے کر دیے، جنت کی چابی ہاتھ میں رکھنے والے پیڑ پہ پتھر باندھ کے فاقوں سے دنیا سے چلے گئے۔ اب حضرت عائشہ فرماتی میں پڑوسن عورت سے تھوڑا سا تیل لے کر آئی کہ ساڑھے تھا دیوے تیل ہی کوئی نہیں جو تھوڑی جی بتی بال لگی ہے۔ تو آپ نے کہا آپ کے چچا کے بیٹے فضل سامنے بیٹھے تھے، کہا میرے بھائی فضل یہ میرا قرضہ تیرے سے میں ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ میرے سے میں۔ آپ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کیوں قرضہ لینا منع ہے؟ جب بازار قرضے پہ چلا جاتا ہے تو ساری تجارت تباہ ہو جاتی ہے، تو آپ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ جب تک کوئی حامی نہیں بھرتا تھا کہ میں ادا کرنا ہے، پھر آگے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ہم کہا میرے بھائی فضل یہ میرا قرضہ تم دے دو، کہ جی میں دے دوں۔ اس کے بعد آپ اترے اور گھر تشریف لے گئے اور جمعرات تک نمازیں پڑھاتے رہے۔ جمعرات عشاء کی نماز کے لیے اٹھے تو غش آ گیا، پھر اٹھ کے فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ پھر یہاں تک آئے، پھر غش، پھر اٹھ کے پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی صف پہ کھڑے تھے۔ صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا بھئی نماز ہی پڑھاونی کوئی چا پڑھاوے۔ حضرت عمر نے کی اللہ اکبر، آپ نے سنا تکبیر عمر کی ہے، تو آپ نے وہیں سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں، ہفتے کے دن ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں کہ میرے نبی ایسے گھر سے باہر تشریف لائے۔ ابو بکر کی نظر پڑی تو ایسے پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے اشارہ کیا ہٹو نہیں، اور ان کے برابر بیٹھ کر آپ نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری نماز ہے امت کے ساتھ۔ پیر کے دن آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، سب کو ملاقات کی، رخصت فرمایا۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان کو کہا میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی۔ پھر فرمایا رونے، سب سے پہلے تو ہی آئے گی میرے پاس۔ 6 ماہ بعد صرف 24 سال کی عمر میں بیٹی بھی ابا کے پاس چلی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے دعائیں دیتے رہے۔ سب سے آخر میں اپنے بچوں حسن اور حسین کو بلایا، بیویوں کو رخصت کیا، پیمانہ نہیں چھلکا، بیٹیوں کو رخصت کیا، پیمانہ نہیں چھلکا، علی کو رخصت کیا، پیمانہ نہیں چھلکا، یوں ہی حسن حسین کو گلے لگایا۔ آنسوں کی لڑیاں، ایک کو نیزے پہ چڑھتے دیکھا، ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا۔ ایک لفظ نہیں بولے کہ یا اللہ میرے پترانو بچا، تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میری جنت کے ٹہنیاں، میرے 2 پھول، میرے جگر کا سکون۔ کتنے الفاظ ہیں بچوں کے بارے میں۔
حسن سر سے لے کر کمر تک، چہرہ چھاتی یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ، حسین سر سے لے کر چہرہ چھاتی کمر علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ۔ اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ یوں لیا اور ساتھ یہاں سو ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم، خاموش، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا۔ پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ آپ نے حسین کو گود میں لیا ہوا، سینے سے چمٹایا ہوا اور تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ تو ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ایک فرشتہ مجھے آ کے خبر دے گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری ہی امت ذبح کر دے گی۔ ہاں سب کو رخصت کر دیا۔ جبریل نے آ کر السلام علیکم کہا اور آ کے چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا بات؟ کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو آ جائے۔ پیر کا دن 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، اور یہی وقت 10 سے 12 کے درمیان زوال سے پہلے ملک الموت اندر آ کر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا تو کہنے لگا جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے آج پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کیا ہے، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، اور آپ پہلی ہستی ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ ساڑھے کل کہیں پوچھنا؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو پھر میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالو گے۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کی کرا جاؤں رہ جاؤں، ایسے اشارہ۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق اتنے تے تیاریاں پوریاں نہ ہونے اٹھا توڑی مرضی، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ ایک بچے کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھتے دیکھا، اور ایک لفظ نہیں بولے۔ جب پتہ چلا کہ ہن جامنا ہی ہے تو فرمایا جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ وہی امت جس نے شراب کے اڈے چلانے، وہی امت جس نے زنا کے بازار گرم کرنے، وہی امت جس نے جھوٹے پرچوں میں پھانسی پہ چڑھانا، وہی امت جس نے سود کے بینک قائم کرنے ہیں، وہی امت جس نے نمازوں کو چھوڑنا ہے، وہی امت جس نے ماں باپ کے گریبان پھاڑنے ہیں، جس نے عزتوں کو پامال کرنا ہے، شریعت کا مذاق اڑانا ہے، اس کے لیے پوچھا جا رہا ہے۔ حسنین کے لیے نہیں پوچھا جا رہا، انہیں تقدیر کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ جبریل پشت کے تھا میرے بعد میرا رب میری امت نال کی کرو گے، میں مڑ دسنا کہ میں جاونا کہ میں رانا۔ جبریل واپس کیا ملک الموت کھلوتا ہے۔ جبریل آیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے نبی نے کہا الان قرۃ عینی، ہن میرا ہاں ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ بلا مجھے اب اپنے پاس۔ سنو بہت بڑا مجمع ہے، روز اتنے مجمع نہیں ہوتے، کوئی بڑے نصیب والا آدمی ہے خادم حسین جس کے لیے اتنا مجمع ہاتھ اٹھائے گا بخشش کی دعا کے لیے۔ میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، میرے نبی اگر یہ سوال نہ اٹھاتے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے، جیسے سارے کتے بلے ٹورے بدے ہو گیا۔
مچھلی کھائی، مچھی دریا تالاب دینے بھی میری مل کے تو چوری کر لی، دریا دی مچھی۔ اللہ فرمایا ہفتے نو نہیں کھاوڑی، اتوار سوار جمعہ جمعہ کھاؤ۔ انہوں نے ہفتے کو مچھلی کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا، بندر کونوا قردۃ خاسئین۔ او میرے بھائیو، ظلم مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، سود مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوا کے اڈے مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی، بے عزت کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، آپس کی نفرتیں، لڑائیاں، قتل و غارت مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ اس کملی والے کو دعا دو جس نے حسنین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے کہ میری امت کے ساتھ کیا کرو گے۔ ان کے بیچ میں دعا کھڑی ہوئی ہے، ساڑی اللہ دی کوئی رشتہ داری ہے، رتے کے، کالو کے، فلانے کے، ڈھمکانے کے، سب میرے رب کی نظر میں مٹی ہے۔ وہاں تو سید قریشی نہیں چلتا تو بٹو راجپوت کہاں سے چلے گا؟ وہاں بھی میرے نبی کی غلامی کا سکہ چلتا ہے۔ وہی عزت والا ہے جو میرے نبی کا غلام بن کے آئے گا۔ تو آپ نے کہا بس ہن میں نو لے چل۔ تو جبریل نے آہ بھری کہ یا رسول اللہ، اگر آج آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج آخری دن ہے، میں بھی آج کے بعد کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ ہاں یہ میرے نبی کا جانا ہے، میں نے آنا بھی بتایا، جانا بھی بتایا۔ بھائیو، اللہ ایسی موت دے کہ اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں ہو، ایسی موت نہ آئے کہ مجرم بن کے جا رہے ہوں، ہتھکڑیاں لگ کے جا رہے ہوئے، ایسی موت آئے۔ ایک صحابی طلحہ بن برا قبا میں رہتے تھے، 4-5 میل دور، ہمارے نبی ان کو پوچھنے گئے، ان پر غشی تھی، آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے یہ مر جائے گا، تو مجھے بتانا اس کا جنازہ میں پڑھوں گا۔ اب واپس آ گئے، ان کو ہوش آ گیا، کہا اللہ کے نبی آئے تھے میرا حال پوچھنے، کہاں؟ کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا۔ کہا نہیں، انہیں نہیں بتانا، اگر میں رات کو مر جاؤں نہیں بتانا، تو میرا جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا، فجر کی نماز میں جا کے میرے لیے دعا کرا دینا، رات کا وقت ہے تکلیف ہوگی، رات کا وقت ہے، راستے میں یہودی رہتے ہیں نقصان پہنچائیں گے، چونکہ یہ مدینہ، یہ قبا اور یہ بنو قینقاع، یہاں یہودی رہتے ہیں، یہ محلہ، تو اس کو کراس کر کے جانا تھا۔ تو کہنے لگے کوئی یہودی نقصان نہ پہنچائے، جا کے فجر کی نماز میں میرے واسطے دعا کروا لیا جائے۔ فوت ہو گئے، جنازہ پڑھ کے دفن کیا، فجر کی نماز میں آ گئے، آپ نے قبا والے دیکھے نماز میں، کہا کیا ہوا؟ طلحہ فوت ہو گئے؟ کہا جی فوت ہو گئے۔ کہا تو اس کے جنازے کا کیا ہوا؟ کہا جو ہم نے پڑھ کے دفنا دیا ہے۔ کہا میں نے جو کہا تھا میں پڑھوں گا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا جو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے نبی کو پریشان نہ کرنا، بس دعا کرا دینا۔ تو آپ نے کہا اچھا پھر میں نے قبر تے لے چلو، ورنہ وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ ایک عہد و پیمان کیا تھا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور آپ نے دعا کیا مانگے، اے اللہ جب طلحہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ ایو ایسی موت اللہ مجھے بھی دے، ہم سب کو دے، ہر اہل ایمان کو دے، کہ اللہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے اور ہم اللہ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ اس خوبصورت خاتمے کا نام ہے کامیابی، اس خوبصورت خاتمے کا نام ہے کامیابی۔